انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر اور بھائی بہن کے پاس مہمان ہیں۔ بچپن کا ساتھ ختم ہونے والا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ بہن اور بھائی کی آخری رات، اکبر کی جوانی کی آخری رات، علی اصغر کی کم سنی کی اداؤں کی آخری رات، جو پرسہ دینے آئے اس سیدزادے کو اس کے دربار پہ، علی کی بیٹیوں کے پردوں کی آخری رات۔ بزرگ ذاکرین کا فکرہ ہے، فرماتے تھے 9 دن علی کے بیٹوں نے 9 دن علی کے بیٹوں نے پہرا دیا، لیکن علی کی بیٹیوں کو نیند نہیں ہے۔ کل سے علی کی بیٹی پہرا دے گی، علی کے بیٹے بڑے سکون سے دریا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے آج کے دن مہلت مانگی تھی، کس لیے مانگی تھی؟ عبادت کے لیے، جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہو۔ اسے ایسا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کی رات حسین نے ہور کے لیے مانگی، ایک ہور کے انتظار میں غریب زہرا نے آج کی رات کو طلب کیا کہ ابھی ہور سوچ رہا ہے کہ یزید کے ساتھ رہے کہ حسین کی طرف آ جائے۔ جو ایک مومن کی نجات کے لیے ایک دن جنگ کو ٹال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ معافی چاہتے ہو تو حسین کے دروازے پہ جھکو، گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو حسین سے التجا کرو۔ اتنا بڑا نجات دلانے والا ہے حسین۔ جس دن دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی، جس دن اس دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ کئی حضرات کو میرا فکرہ سمجھ نہیں ہے۔ حسین جس دن دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا، جس دن اس دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا۔ زندگی کے پہلے دن فطر اس کو پر عطا کیے، زندگی کے آخری دن ہور کو علیہ السلام بنا کے۔ کائنات قربان شہنشاہ معظم، جنگل کا ماحول تطہیر کی پلیاں، ولایت علی کا جرم شام کی فوجوں کے بادل، فسق و فجور کا مجمع، جھوٹ کا سمندر، اس میں چھوٹا سا سچائی کا جزیرہ لے کے 72 اولیاء اللہ کو اپنے ساتھ لے کر، کائنات میں جن کی مثال کوئی نہیں ملتی، شمع امامت کے پروانے اس رنگ میں موجود تھے حسین کے دائیں بائیں۔ کائنات میں اصول ہے چراغ بجھ جائے تو پروانے رکتے نہیں۔ کیا معجزہ دکھایا حسین ابن علی نے، چراغ بجھ گیا لیکن پروانہ کوئی نہیں گئے۔ خیمہ نصرت ہے، فرزند زہرا ہے، آخری رات۔ اس رات زہیر ابن کین نے مشرب ابن اسودہ عباس کے سامنے ایک فکر کہنے لگا، حبیب تجھے یاد ہے
علی نے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ بہادر قبیلے کی عورت سے ابھی اتنی بات کی تھی کہ قاضی نے اپنے پاؤں رکابوں پہ زور دیا اور رکابیں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے، اور جلال میں آگے کہا حبیب مجھے شجاعت دلاتے ہو؟ شام والوں سے کہو اتنی فوجیں اور اکٹھی کر لیں اور شبیر سے مجھے تھوڑی سی اجازت لے گا۔ عزاداران امام، بوسنے کے لیے لڑنا مشکل ہے، بہادر کے لیے رکنا مشکل ہے۔ خیموں کے پہرے دیتا رہا عباس اور انتظار کرتا رہا، بس صبح ہونے کی دیر ہے، میں انہیں مزہ چکھا دوں کہ حسین کی گستاخی کیسے کرتے ہیں، غریب کو گھیرتے کیسے۔ شبیر اصحاب کے پاس آئے اور عبادت الہی کا حکم دیا، انہوں نے تلاوت قرآن شروع کی۔ یہ فکرہ کل رات بھی یاد آئے تو ہائے حسین کہہ لینا۔ اتنی اونچی آواز میں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ آج تک مورخین کہتے ہیں کہ اصحاب حسینی کی خیموں سے تلاوت کی آواز اس طرح سے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی پھر بناہٹ۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد قرآن کی آواز، حسین کے دوست اصحاب حسین تلاوت قرآن، آل محمد کی عزت کی قسم مکاتب میں لکھا ہے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سیدانیوں کے خیمے میں پہنچ گئی۔ خیرت کا پروردگار زین العابدین بستر سے انگڑائی لے کے اٹھا، اگرچہ بیمار تھا لیکن سہارا لے کر قریب آیا۔ حبیب کہتے میری جان نکل گئی جب مجھے سجاد نے چھڑک کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے خیموں میں فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ یہ فکرے جلال بھرے فکرے، سجاد کے فکرے حسین کے کانوں میں گئے۔ میرا مولا حسین دوڑ کے آیا، سجاد کے سینے پر کچھ بڑھ کے حسین نے ڈاؤن کیا، سینے سے لگا کے کہا جلال نہ دکھا، آج میری امامت کی آخری رات ہے، آج ویسے ہونے دے جیسے میں چاہتا ہوں، کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی۔ تو نامحرموں کی آواز زینب کے کانوں میں نہ جانے دینا۔ مولا تمہیں آباد و شاد رہے۔ میرا بچہ حیران ہو کر نہیں، نیند آئی ہوئی ہو، تھکن ہو، کوئی حرج نہیں، تم حسین کے خاص دوست ہو۔ میت کھانے والے گھر میں پوری رات رکتا ہی وہی ہے جس کا تعلق زیادہ ہو، بیٹیاں ساتھ لے کر آتے ہی وہی ہے جس کا تعلق زیادہ ہو۔ بہنوں کو آج کی رات ہمیں گھر اچھا نہیں لگتا، آج کی رات ہمیں گھر اچھا نہیں لگتا، ہم بیٹیاں بہنیں لے کے ساری رات حسین کے مہمان رہتے ہیں۔ آج کی رات جاگو گے، کل کا دن جلوسوں میں رہو گے، شام غریبہ سن کے تم تھک کے سو جاؤ گے، زینب کا محرم شروع ہو جائے۔ آواز سجاد، سید سجاد، آج کی رات ان کی آوازیں اونچی ہونے دیں، کل کی رات تیری امامت کی پہلی رات، کل سے تو نامحرموں کی آوازیں زینب و کلثوم کے کانوں میں نہ جانے دینا۔ عزادارو ایک فیصلہ کرو، کجا حبیب اور مسلم کی قرآن کی آوازیں، کجا شبر و عمر سعد کی آوازیں کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقی۔ میدان کربلا میں بناتے رہے حسین، کیا ہے آج کی رات؟ میدان کربلا میں بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔
اسلام کی حیات کا نقشہ تمام. شعر نہیں ہے، آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جسے سمجھ آ جائے گا اسے مقصرین کی سازش بھی سمجھ میں آ جائے گی، اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا. میدان کربلا میں بناتے رہے حسین اسلام کی نجات کا نقشہ تمام رات. زینب کو خوف تھا کہیں معصوم ڈر نہ جائے. زینب کو خوف تھا کہیں معصوم ڈر نہ جائے. کہتی رہی تھی قصہ خیبر تمام رات. نافع بن ہلال حسین ابن علی کا جانی صاحب، اس نے غریب زہرا پر اپنی جان بروز عاشورہ قربان فرمائی. اور یہ جو 72 ہیں یہ ہے اصحاب الیمین. پوری کائنات میں نہ ان کی کوئی مثل ہے نہ مثال. مولا علی ان 72 کے لیے اس فکرے کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں آل محمد کے عزادار کھڑے، اس فکرے پر میری اپیل ہے بالخصوص نوجوانوں کو کہ اپنی فکر میں اور اپنے ذہن میں ان فکروں کو زیادہ توجہ سے سماعت کریں. اللہ نے جن کو بھی عزتیں عطا کی، اللہ نے جن کو بھی مدارج عطا کی، اللہ نے جن کو بھی رفت عطا کی، ان میں افضل ترین ہے اصحاب حسین. اصحاب حسین ابن علی سے زیادہ صاحب فضیلت کوئی گروہ نہیں. ان کی شان میں کیا عرض کروں. حسین ابن علی سجدے میں ہیں، انصار جنت میں. آخری شہید حسین ابن علی سجدے میں ہیں، انصار جنت میں. علی خاطی شعر سنو. حسین ابن علی سجدے میں، انصار جنت میں. یہی ایک قافلہ منزل پہ پہنچا پہلے راہبر سے. زمانہ آئے اور تاریخ سے سبق سیکھے. حضور کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے. حضور کے صحابہ تھے، حضور کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے. کمر نثار ہو تو بے ناصران حسین، حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے. حسین ابن علی کا خیمہ آج کی رات لا اکراہ فی الدین کی زندہ تفسیر بنا ہوا تھا. میں جبر سے کسی کو نہیں لائے، میں جلال سے کسی کو نہیں لائے، میں تلوار سے کسی کو لے کر نہیں. یہ میرے دشمن ہیں. چلے جاؤ چلے جاؤ. جناب شبیب کھڑے اور شبیب نے 2 لفظوں کی تقریر کی. کہنے لگے فرزند رسول یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اختتام ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ ہے جب یہ ختم ہو جائے گی. اگر اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہوتا تب بھی تیرے قدموں پہ نچھاور کرتا. اگر یہ بھی یقین ہوتا کہ یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی تب بھی آپ کو قربان کر دیتا. حسین نے بٹھایا، پھر کہا جانا چاہتا ہے جو میں تمہاری گردنوں سے بیعت کا توق ہٹا لیتا ہوں، کیونکہ کل کا دن موت کا دن. جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اب زہیر ابن قین اٹھا، کہنے لگا اگر ہمارے بدن کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جائے. فصاحت و بلاغت دیکھی آپ نے. تلوار سے کٹنا آسان ہے،
کینچی سے کٹنا مشکل ہے، اگر ہمیں کینچی سے کاٹ دیا جائے تب بھی فرزند رسول تیری حمایت نہیں چھوڑے گی۔ یہ تقریر پردے کے پیچھے چھپ کے بہن سن رہی تھی، کیونکہ پوری کائنات میں جس نے حسین بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کی ہے اس بی بی کا نام زینب۔ مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، بچے قربان کرتی رہی ہے تاکہ میرا بھائی بچ۔ اداداران امام مظلوم، امام نے تیسرا فکر شاید تم لوگوں کے تانوں سے ڈر کے بیٹھے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، رسول کے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے، تیری غربت میں دارین کے سلام حسین۔ فرماتے ان خیموں میں تمہارے نبی کی بیٹیاں بیٹھی، انہیں محملوں میں بٹھاؤ اور لے جاؤ، انہیں رسول کی قبر میں چھوڑ دیں۔ اگر کوئی تانا دے کہ کیوں آ گئے تھے، کہنا ان کے لیے آ گئے تھے۔ کہنا رسول کی بیٹیوں کے لیے آ گئے۔ حبیب نے اٹھ کے خنجر نکالا اور گردن پہ رکھ کے کہا فرزند رسول ابھی اڑا دوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کی قسم تمہارا جاگنا ہی کافی ہے تمہاری آخرت کی نجات میں۔ حسین کے لیے جاگنے والے زندہ باد، خدا حسین کے لیے جاگنے والوں کی نصیب اور مقدر کو جگائے۔ عزاداران امام مظلوم فکرہ غور سے سننا، امام نے اگلا فکر کہا، ہو سکتا ہے تمہیں روشنی سے شرمندگی، ہو سکتا ہے تمہیں روشنی سے شرم آ رہی، تم سمجھتے ہو کہ روشنی ہے میں تمہیں دیکھ لوں، اکبر چراغ بجھا دو۔ متفق کا روایت کہ شب عاشور، شب عاشور حسین ابن علی نے چراغ بجھانے کا حکم علی اکبر کو دیا، علی اکبر نے چراغ بجھا دیا، کوئی جانے والا نہ تھا۔ انگریز کہتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت نہیں بدلتی، لیجئے فطرت بدل گئی۔ حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہے کربل میں، بجھی ہے شمع لیکن پھر بھی پروانے نہیں جاتے، بجھی ہے شمع لیکن پھر بھی پروانے نہیں جاتے۔ ایک چراغ بجھ گیا، 72 چہرے روشن ہو گئے، تیرگی کو مات مل گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب دوبارہ چراغ جلا تو کیا ہوا؟ اس وقت غازی حسین کے قدموں سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ اس وقت حضرت عباس حسین ابن علی کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ عزاداران امام مظلوم، آپ کو وجہ معلوم ہے کیوں رو رہے تھے؟ پوری زندگی حسین نے ہر حکم غازی کو دیا تھا، کوئی حکم ہے ہی نہیں حسین کی زندگی میں جو میرے مولا نے عباس کو نہ دیا، سوائے شب عاشور کے اکبر چراغ بجھا۔ غازی پاؤں میں ٹکر مار کے زمین پہ کہتے ہیں نوکر پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ آج غلام پر بھی اعتبار نہیں رہا، داڑھی چوم کے کہتے ہیں غازی جانا چاہتا ہے تو چلا۔ عباس کی ایک ایک آنکھ سے 5 آنسوؤں کی لکیریں، جلال میں آ کے کہتے ہیں میں کہاں چلا جاؤں، میری پیدائش کا مطلب کیا تھا، تیری ماں میرے کرتے کیوں سیتی رہی ہے۔ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا غازی نے، آواز
عباس دے کے کہتے ہیں اجازت دے میں 9 لاکھ کے لشکر کو ابھی بتاؤں حسین کی گستاخی کا مطلب کیا ہے. شبیر کے بندے دیکھا عباس کے چہرے پہ جلال ہے, جلالیوں والا جلال, اور پھر غازی جلال, اور پھر غازی جس کی علم کا اتنا جلال, جس کی قسم کا اتنا جلال. جب کربلا میں وہ عباس جلال میں آیا ہوگا اس وقت حسین نے کیا کیا ہوگا. حسین اٹھے ماتھا چوم کے کہتے اتنا جلال دکھانا ہے تو پھر جلال والے نجف میں رہتے ہیں. غازی نجف چلا جاؤ, اگر جلال دکھانا ہے تو نجف چلا جاؤ, یا رہنا تو صبر سے رہو. اس وقت غازی کو صبر آ گیا, چپ کر کے دیکھتا رہا حسین کی طرف, کب حکم دیتا. بڑی مشکل سے اجازت ملی حضرت عباس کو. پہلا فکرہ کہا تو میری فوج کا علمدار ہے. شبیر نے جب یہ فکرے کہے غازی نے ایک دفعہ دائیں دے اور ایک دفعہ بائیں. اسے معمول کا فکرہ نہ سمجھے کہ ذاکرین نے ایسے ہی کہہ دیا. پہلے ادھر دیکھتے تھے تو اکبر نظر آتا تھا, اللہ سلامت رکھے. ادھر دیکھتے تھے قاسم نظر آتا تھا. نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ کثرت الناس ہے. آج دیکھا نہ اکبر تھا نہ غازی تھا. اب آدھے مولا آپ کو فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں, مجھے وہی بھیج دے جہاں فوج گئی ہوئی. دوسرا فکرہ حسین ابن علی کا. عباس کو دیکھا نا کہ یہ نہیں رکنا اور ضرور جائے. گردن میں باہیں ڈالی حسین اور اپنا سر غازی کے کندھے پہ رکھا. داڑھی بھی چوم رہے تھے, سر کندھے پہ بھی رکھا ہوا تھا. غربت کی تصویر بن کے غریب زہرا حسین نے میرے مولا غازی کو ایک لقب سے پکارا. اس لقب کو جب جب یاد کرو گے تمہیں زندگی میں رونا آئے. منظر ذہن میں رہے, حسین ہے, اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, غازی ہے, حسین ہے, سجاد ہے, محمد باقر ہے, کوئی 4 مرد بچ گئے ہیں سیدوں کے. شبیر نے غازی کے کندھے پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے, داڑھی چوم کے رو کے. شبیر نے ایک فکرہ کہا غازی کو. بانزاکت شدید جتنے سادات نظام بیٹھے ان کی خدمت میں فکرہ سنا کر دعا چاہتا ہوں. ایسے سر رکھ کے نا شبیر نے گردن میں باہیں ڈالی غازی کے. ٹھنڈی آنکھ پھاڑ کے فرماتے اے بے کسوں کی پناہ گاہ, دین جس کی پناہ میں تھا وہ حسین تھا, دین پناہ جس کی پناہ میں تھا وہ عباس تھا, اور دین پناہ جس کی پناہ میں تھا. اور جلالت باپ کا نام ہے عباس. عباس نے کربلا میں حسین کے ساتھ اتنی وفا کی, اگر علی ہوتے تو اتنی کرتے. مکمل علی بن کے حسین کے ساتھ. بس عزاداران امام میرے مولا نے فرمایا اچھا عباس عالیہ سے پوچھ. زینب عالیہ اگر اجازت دے دے مجھے کوئی اعتراض. علی کے لہجے میں بی بی زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر حضرت عباس نے سوالیوں والی آیت پڑھی جو فقیر سیدوں کے دروازے پہ مانگنے سے پہلے پڑھتے تھے. علی کی بیٹی نے باپ کا لہجہ سنا, قرآن کی تلاوت سنا, خوش ہونے کی بجائے رو پڑی. آواز دے کے کہتی ہے بی بیو دعا کرنا, سوالی عباس ہے, زینب قریب ہے. سوالی عباس ہے, زینب قریب. عباس ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھ, گردن جھکائے. علی کی بیٹی نے کہا مانگ عباس, اکبر کے بعد اب تو کیا مانگنے آئے. اب آدھے بی بی مرنے کی اجازت.
کیا مانگنے ہیں؟ مرنے کی اجازت۔ شیخ شبیر حسن نجفی کا ایک فکرہ ہے ان کی کتاب کے اندر، فرماتے جب غازی موت کی اجازت مانگنے آیا اس وقت بی بی تخت پر تشریف فرما تھی اور ساتھ حسین ابن علی کھڑے تھے خیمے کی ٹیک لگا، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ غازی کیا کہنے آئے۔ پورے شہادت عباس میں یہ فکرہ سب سے زیادہ تڑپانے والا ہے کہ جب غازی نے مرنے کی اجازت مانگی بہن اور بھائی ایسے چپ ہو گئے جیسے دونوں کے جسم سے جان نکل گئی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہارا ماتم قبول کرے، اللہ تمہارا جاگنا قبول کرے، حسین کی ماں تمہارے ماتم قبول کرے۔ آج کی رات کہتے بھی رہنا بی بی فاطمہ، وہ جو چاند نظر آنے کے ساتھ ہمارا مہمان بنا تھا حسین، کل ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ہر بندے کی منت کرتا ہوں حسین کا واسطہ یہ دعا ضرور مانگنا، بی بی جو تیرے بچے کے رونے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اور ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال زندہ ہوگے یا نہیں ہو۔ بی بی کوئی ایک آنسو ایسا دے دینا کل 10ویں کے دن جسے تیری بیٹی بھی قبول کر لے، تیرا بیٹا بھی قبول۔ کوئی ایک آنسو ضرور خیرات میں مانگ لو۔ جنت کے لیے تو نہیں روتے ہو، خدا کی قسم کبھی جنت کے لیے تو ماتم نہیں کیا۔ علی نے کہا تھا نہ جنت کے لالچ میں سجدہ کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف میں۔ مولا علی گواہ رہنا، ہم نہ جنت کے لالچ میں تیرے بچے کو روتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے تیرے بچے کو روتے ہیں۔ تیرا بیٹا مظلوم ہی اتنا ہے، تیرا بیٹا غریب ہی اتنا ہے۔ عباس نے مرنے کی اجازت مانگی، بہن اور بھائی ایسے چپ ہو گئے جیسے دونوں کے جسم سے جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی کی بیٹی نے سکوت کو توڑا، بولی تو زینب کیا بولی؟ کہ صدقت امیر المومنین، میرے بابا علی نے سچ کہا تھا۔ عباس پچھاڑے کھا کے زمین پہ گرا، ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی مولا نے کیا کہا تھا؟ اب آدھا یہ عباس تو بہت چھوٹا تھا جب میرے بابا نے میرے سر کی بجائے میری کلائیاں چومی تھی۔ میں نے پوچھا تھا بابا میری کلائیاں کیوں چومتے ہو؟ کہ زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو۔ اجرکم اللہ، جناب زہرا تم سے راضی۔ جس کا تیرے جیسا بھائی، میں تیرا قد دیکھتی تھی، میں تیری طاقت دیکھتی، پھر سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی کس کی مجال کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ اب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین آ ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی۔ 4 دفعہ زندگی میں غازی کو لڑنے سے حسین نے روکا تھا، پوری زندگی میں 4 دفعہ۔ پہلے حسن کے جنازے پر جب امام حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے تو غازی جنازہ چھوڑ کے گھر آ کے زندگی میں پہلی مرتبہ بی بی زینب کو سلام کیے بغیر تیزی سے گزر گیا۔ بی بی زینب فرماتی ہے بہن کلثوم خیر کوئی نہیں۔ عباس پوری زندگی جب بھی میرے سامنے آئے پہلے سے روک کے سلام کیا، آج غازی دوڑ کے میرے پاس سے گزر گیا۔ اتنی بات کی تھی بہنوں نے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا غازی تلوار لے کر آؤ۔ اب آج دیکھے کہا گئے تو میرے بھائی حسن کو دفن کرنے تھے، یہ قبرستانوں میں تلواروں کی ضرورت کیوں آ گئی؟
رو کے غازی کہتے ہیں عباس زندہ کوئی نہیں، بی بی غازی بھی زندہ ہے، شہر بھی مدینے کا ہے، میرے حسن کے جنازے میں تیر برسا۔ اس وقت بی بی زینب نے چادر آگے کر کے ہاتھ چھوڑ دی، فرمایا جلالی نہ دکھانا جیسے میرا بھائی حسین کرے، جیسے میرا بھائی حسین۔ بچے رونا نہ یاد نہ میرے چھپا حیران ہو کر ہی دیکھ کہا جلوس میں جس وقت رونا نہ نظر جھکا کے گناہوں کی معافی مانگو، حسین کی ماں سے آنسو مانگو، بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے۔ عزاداران امام مظلوم میرا مولا عباس، میرا مولا غازی، شہنشاہ معظم، غیرت پروردگار، حیبت الہی، شجاعت علی کا وارث، زینب کا پردہ، شبیر کی جوانی، سکینہ کی آرزو، آل محمد کی قسم ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں علم کے پاس آ کے دعائیں مانگتی۔ اس وقت سوچا کرو جو میری تمہاری بیٹیوں کے لیے 1400 سال کے بعد اتنا بڑا آسرا ہے، اللہ جانے حسین کی سکینہ کو اس پر کتنے بار ہو۔ میں مقتل مکرم گئے فکرہ پڑھ کے آپ حضرات سے دعائیں لے کے رخصت ہو رہا، لیکن فکرے کو بڑی توجہ سے سن۔ اجازت مل گئی، سکینہ نے مشک پہنا دی۔ سکینہ نے جب مشک پہنائی، یہ غازی اور سکینہ کی آخری ملاقات۔ تھوڑے بندوں نے لفظ سمجھے۔ سکینہ نے جب ماسک پہنائی، یہ غازی اور سکینہ کی آخری ملاقات۔ اس کے بعد غازی سکینہ سے نہیں ملا، سکینہ غازی سے نہیں ملی۔ جو چھوٹے بچے سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ملے، بڑوں کو سمجھ آ گئی، چھوٹے بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ عباس دریا میں چلے گئے، وہ دریا سے واپس نہیں آئے، سکینہ شام چلی گئی۔ عباس دریا میں چلے گئے، وہ دریا سے واپس نہیں آئے، سکینہ شام چلی گئی، وہ شام سے واپس نہیں آئے۔ بالخصوص سادات عظام سے اور بالعموم ہر عزادار سے جو خالص عزادار ہو، اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، شب عاشور میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی اس لیے نہیں کہ میں جو فکرہ پڑھ رہا ہوں وہ غلط ہے، معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ فکرہ تھوڑا سا سخت ہے اور مصائب کبھی نرم ہوتے نہیں۔ ذمہ داری میری ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے دربار پہ شب عاشور کا برسہ دیتے ہوئے بی بی زینب کے برقعے کی آخری رات میں آپ کو دعائیں دیتے ہوئے یہ فکرہ پڑھتا ہوں۔ اتنا جلال تھا غازی کو، لیکن جب جنگ لڑنے گیا تو ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے ہاتھ میں ماسک سکینہ تھی۔ ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے ہاتھ میں ماسک سکینہ تھی۔ جب تک سمجھو گے نہیں یہ فکرہ پڑھتا رہوں گا۔ عباس کے ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے ہاتھ میں ماسک سکینہ تھی۔ نہ ہاتھ میں تلوار تھی، نہ ہاتھ میں تیر کمان تھے، نہ ہاتھ میں برچھی تھی، نہ ہاتھ میں نیزہ تھا۔ پوچھو نہ غازی، تجھے تو لڑنے کے ارمان تھے بڑے، تو لڑنا چاہتا تھا، پھر کربلا میں جب تو لڑنے گیا تو ہاتھ میں تلوار کیوں نہیں تھی؟ عباس کا جواب آئے گا، ہاتھ میں تلوار لے کر جا رہا تھا، ہاتھ میں تلوار لے کر جا رہا تھا۔ بڑے بڑے عزادار دور اور نزدیک سے مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے ہو، تم خدا کے پسندیدہ ہو جو حسین غریب کے لیے مٹی میں بیٹھ کر پوری رات گزارنے کے لیے علی اکبر کی آزان کا انتظار کر رہے ہو۔ مجھے اکبر کی آزان کی قسم، عباس تلوار لے کے جا رہا تھا، حسین نے فکرہ کہا، غازی نے تلوار رکھ دی، بغیر تلوار کے گردن جھکا کے غازی
سن کے عباس نے تلوار رکھ دی. حسین نے کہا